اس رات کو یہ فضیلت کیوں ملی ہے؟ جواب اس کا سورہ قدر کے اندر دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. گویا رمضان کو جو کچھ فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کے طفیل میں ہے، اور اس رات کو جو کچھ فضیلت حاصل ہے وہ اسی رات میں قرآن حکیم کے نزول کی وجہ سے ہے. اس مہینے کو جو برکت عطا کی گئی ہے، اس کو جو مبارک شہر قرار دیا گیا ہے، شہر مبارک کہا گیا ہے کہ یہ پورا مہینہ برکت کا ہے. یہ مبارک مہینہ مبارک اس وجہ سے بنا ہے کہ اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اور اللہ تعالی نے اس رات کے ساتھ ایک صفت جوڑی ہے مبارکہ. جیسے یہ شہر مبارک ہے، یہ مہینہ مبارک ہے، ایسے ہی یہ رات مبارک ہے. اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. مہینہ مبارک ہوا اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، رات مبارک ہوئی، برکت والی ہوئی اس کتاب عزیز کے اسی رات میں نزول کی وجہ سے. تو سارا کریڈٹ اس برکت کا، چاہے وہ مہینے کی برکت ہو اور چاہے وہ رات کی برکت ہو، ڈائریکٹ قرآن حکیم کے حق میں جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں لفظ انزال استعمال کیا گیا ہے. آپ ایک سوال یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کے بارے میں کبھی اللہ تبارک و تعالی لفظ انزال استعمال کرتا ہے اور کبھی تنزیل استعمال کرتا ہے. یہاں قرآن حکیم کے نازل کرنے کے بارے میں لفظ انزال استعمال فرمایا ہے، اور جہاں حفاظت کی بات کہی ہے وہاں تنزیل ہے. یہاں فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو انزال کیا، نازل کیا. سورہ ہجر میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو انزال میں اور تنزیل میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جہاں لفظ انزال آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو لوح محفوظ سے پورا کا پورا ایک ساتھ سمائے دنیا پر ایک مقام جس کا نام بیت العزت ہے وہاں پر اتار دیا. تو جہاں جہاں لفظ انزال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے یہ پوری کتاب ایک ساتھ سمائے دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزت، وہاں پر اتار دی گئی. اور تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ حسب ضرورت 23 سالوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رفتہ رفتہ، نجمن نجمن، جزءاً جزءاً، حسب وقائع، حسب ضروریات اترا ہے. اسی وجہ سے اس کو تنزیل کہا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارنا. تو لوح محفوظ سے بیت العزت پر اترا، اس کے لیے انزال، اور بیت العزت سے 23 سالوں میں حسب ضرورت رفتہ رفتہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ تنزیل ہے. صراحت کر دی گئی کہ یہ قرآن ہم نے لوح محفوظ سے جو بیت العزت پر اتارا وہ وقت دن کا نہیں تھا، رات کا تھا. اور وہ رات کون سی تھی؟ یہی لیلۃ القدر تھی، اور رمضان کی ایک رات تھی. دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کو اللہ نے لیلۃ القدر کیوں کہا؟ لیلۃ مبارکہ کہا، برکت والی رات ہے، وہ تو سمجھ میں آیا، لیکن وہ بھی کہاں سمجھ میں آیا؟ وہ بھی کہاں سمجھ میں آیا؟ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں برابر اضافہ ہوتے رہنا، یہ برکت ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما. اس کا کیا مطلب؟ آپ کے درجات کے اندر برابر اضافہ کرتا جا، برابر زیادتی فرماتا جا.
اندر زیادتی کا تسلسل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ تو یہ رات بڑی برکت والی ہے کہ اس کے اندر عبادت اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنا اضافہ ہو جاتا ہے، کتنا اضافہ ہو جاتا ہے اس کی صراحت خود اللہ تبارک و تعالی نے کر دی۔ تو پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسے لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے۔ لیل مانے رات، لیلہ مانے رات، اور قدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدر کا 3 مطلب ہوتا ہے۔ ایک مطلب ہے قدر کا عزت، مرتبہ۔ تو اب ترجمہ ہوا لیلۃ القدر، عزت کی رات، مرتبے والی رات، کہ اتنا بڑا مرتبہ کسی رات کو حاصل نہیں، چونکہ مرتبہ اس کا بہت بڑا ہوا ہے، سو اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ کوئی اور رات اس مرتبے والی نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہے اس قدر کا جو منزلت کے معنی میں ہے اور مرتبے کے معنی میں ہے۔ اور ایک قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی۔ اچھا، قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی، کشادگی کا جو اپوزٹ ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ لیلۃ القدر، تنگ ہو جانے والی رات۔ اس میں کیا تنگ ہو جاتا ہے؟ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اتنے فرشتے اتارتا ہے اور جبرائیل امین کی معیت میں اتنے فرشتوں کا نزول آسمان سے اس زمین کے اوپر ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ تیسرا مطلب ہے قدر کا فیصلہ کا، اندازے کا۔ قدر مانے اندازہ، قدر کا مطلب فیصلہ۔ تو اب ترجمہ ہوا لیلۃ القدر، فیصلے کی رات، اندازہ کرنے کی رات۔ اس میں کیا اندازہ کیا جاتا ہے، کیا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ دونوں مطلب کو واضح کر لیں سورہ دخان کی ان آیات سے۔ وہ آیات اس طرح ہیں: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ یہاں ٹھہر کر اگر تھوڑا غور کر لیں تو بدعتیوں کے ایک بدعت کی تردید بھی یہاں ہو جائے گی۔ بدعتیوں کے ایک بدعت کی تردید بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور شعبان کی 15ویں رات کے اندر معاملے کو اللہ تبارک و تعالی فیصل کرتا ہے، احکام نازل فرماتا ہے۔ یہ عقیدہ اس وجہ سے باطل ہے کہ اس رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسلم ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، لہذا لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات قطعاً نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ رات رمضان کی رات ہے، وہ بھی آخری عشرے میں سے کوئی ایک طاق رات۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ رات لیلۃ مبارکہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، وہ قرآن حکیم کی اس آیت کا منکر ہے۔ اس لیے کہ اس لیلۃ مبارکہ کے بارے میں وضاحت ہے کہ ہم نے اسی لیلۃ مبارکہ میں اسی مبارک رات کو قرآن حکیم نازل فرمایا۔ ظاہر ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو قرآن تو نازل ہوا ہی نہیں ہے، لہذا لیلۃ مبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات کو کیسے مراد دیا جا سکتا ہے؟ جو مراد لے وہ در حقیقت اس آیت کریمہ کا منکر ہے۔